برات کے وقت میں لوگ لڑکی کو سلامی کے پیسے دیتے ہیں. یہ ایک رواج ہے، کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. ایک رواج ہے، خوشی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے، وہ لے سکتی ہے، کوئی منع نہیں. اور اگر وہ لڑکی کو دیں تو وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکے کو دیں تو لڑکے کا حق ہے، اس سے اور کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. واللہ اعلم. بھئی عام طواف ہو یا کوئی طواف ہو، 1000 دفعہ تو میں نے بتایا کہ 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، نفلی ہو، فرضی ہو، کوئی بھی ہو. میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میری سوتیلی ماں جوان، اس سے شادی آپ نہیں کر سکتے. اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر آج تم ماموں کے گھر گئیں تو طلاق، اگر کل گئیں پھر طلاق نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پھر کل چلی جائے، کوئی طلاق نہیں ہوگی. میرا بھائی پاکستان میں کہیں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ اندر جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے تو نہیں ٹوٹتا. میرے استاذ تھے مولانا غلام سرور صاحب، میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، میرے استاد تھے، ہمارے مدرسے میں ساری زندگی گزار دی. ان کا بیٹا ہے مولوی انور صاحب، اس بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. انہوں نے آپریشن کرایا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا. اب جب انہوں نے کھولا تو ہڈی لگی ہی نہیں. تو انہوں نے بتایا ہے اور ڈاکٹروں نے کہ وہ تو اس نے آپریشن ہی غلط کیا ہے. تو آج وہ بیچارے کا دوبارہ آپریشن ہو رہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. داڑھی کو کالا کلر نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں. کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ اگر کوئی درود شریف دور سے پڑھے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور میرے مواجہہ میں آ کے پڑھے تو میں سنتا ہوں. کہتے ہیں حدیث موضوع ہے، نعوذ باللہ، اللہ اس کو ہدایت دے. بالکل یہ حدیث صحیح ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہاں کے جو مفتی اعظم تھے نا، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محقق، مدقق اور بڑے شدید تھے. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے حج کے مسائل میں یہ حدیث نقل کی. خدا کی قدرت ہے کہ جب اللہ ناراض ہو جائے نا جی، حدیث میں موضوعات ڈھونڈتے رہتے ہیں اور قرآن میں متشابہات ڈھونڈتے رہتے ہیں. اصل میں اللہ نے ان کو اپنے فضل سے محروم کیا ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس ساری زندگی ان کی اسی میں گزر جاتی ہے کہ 4 رکعت ہیں کہ 2 ہیں، 20 ہیں کہ 8 ہیں، بس اسی جگہ. انا للہ و انا الیہ. ایک شخص نے عمرے کا احرام باندھا، طواف کیا، سائی کی احرام کھول دیا، 2 گھنٹے کے بعد پھر احرام باندھ کے بال کٹائے. دم تو نہیں پڑے گی لیکن 10-20 ریال خیرات کر دے. جو مسلمان کافروں کی مدد میں لڑے گا تو انہی کے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں جی کہ حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مثلاً 4 رکعت والی نماز ہے عشاء کی، تو ہم کسی بھی رکعت میں فاتحہ نہیں پڑھیں گے. حنفی مسلک میں امام کا پڑھنا ہی کافی ہوتا ہے. 2 رکعت والی نماز جیسے فجر کی نماز، اس میں بھی نہیں پڑھیں گے. میرے استاد عبداللہ مسعود بیمار ہیں، اللہ شفا دے. کہتے ہیں جی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب لال مسجد والے حق پہ، پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہ جھگڑا کس بات کا ہے، میں بتاؤں کہ حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال وہ ایک عالم ہیں، عالم کے بیٹے ہیں، ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ ناحق بات نہیں کریں گے. اونٹ کے پیشاب کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں کچھ لوگ آئے، ان کو مدینہ پاک کی فضا اور ہوا راس نہ آئی، ان کے پیٹ جو تھے نا وہ بڑھ گئے.
استسقا کی بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو حضور پاک نے حکم دیا کہ جہاں جبل احد کے پاس باڑہ ہے جس میں صدقے کے اونٹ ہیں، ان کو وہاں بھیجو، اور ان کو بھی آپ نے یہ فرمایا کہ اشربوا من البانہا و ابوالہا، تم اونٹ کا دودھ بھی پیا کرو اور پیشاب بھی پیا کرو۔ تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہے اس کا پیشاب بھی حلال ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، وہ تو بیماری کے لیے حضور نے علاج بتایا تھا، تو مریض کے لیے تو بعض چیزیں جو ہیں جو حرام ہیں وہ بھی حلال ہو جاتی، اس کے بعد تو وہ کسی صحابی نے نہیں استعمال کیا، تو معنی یہ ہے کہ وہ عذر تھا، معذوری تھی۔ اگر وادی اخضر حدود حرم سے باہر ہے تو آپ وہیں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاص بیٹی کے لیے کس بات کا وظیفہ یعنی میں روزانہ ایک جز تلاوت کرتا ہوں، اس کا ثواب کبھی کسی کو بھیجتا ہوں، اور جب پورا قرآن ختم ہو جائے گا تو وہ بھی ساری امت کو ثواب بخش دیا کرے، کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے مدرسے کے اندر جنازہ گاہ بھی بنی ہوئی ہے اور عید گاہ بھی بنی ہوئی ہے، اور اس مدرسے کے جو قاری صاحب ہیں وہ جنازے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے وہ چندہ مانگتے ہیں، تو مجبور ہیں کیا کریں، مدرسے چلتے ہی چندے پر ہیں۔ چندہ مانگنا تو حرام نہیں ہے، چندہ کر کے کھا جانا حرام ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ہم نے اپنی بیوہ خالہ سے والد کی شادی کروا دی، اب وہ میری والدہ کے لیے حج بدل کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ تقدیر اللہ نے لکھ دی تو کیا دعاؤں سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ وہ بھی لکھا ہوگا کہ اگر یہ فلاں عمل کرے گا تو ہم بدل دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق، تقدیر مبرم کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ عورت چہرے کا پردہ کر کے نماز پڑھے، نہیں، پردے کی نماز میں پردے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میری ساس جو فوت ہو گئی ان کو قرآن پڑھ کے بخشوں، بالکل آپ کی مرضی ہے، انڈیا سے آئیں یا کہیں سے آئیں، مسجد عائشہ سے اور جیرانہ سے عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ میں انڈیا سے ہوں، میری والدہ معذور ہے، حتیٰ کہ ٹائلٹ جو ہے وہ کرسی پہ بنا ہے، والدہ کو عمرے کی ایسی بیمار معذور کو کیوں بھیجتے ہو؟ اس کی طرف سے تم عمرہ کر لو بدل۔ ہمارے گاؤں میں مسجد کے امام نابینا ہیں، تو نابینا کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں ہو جاتی ہے، صرف فقہاء نے شرط یہ لکھی ہے کہ وہ صفائی پسند ہو، یعنی پاک رہتا ہو۔ جیسے کہ حضور پاک نے جب جنگ میں تشریف لے گئے تو اپنی مسجد میں عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا کو امام بنایا۔ اذان کو خوبصورت بنانے کے ہاں اچھی آواز سے اچھے طریقے سے بالکل جائز ہے۔ نہانے میں اگر منہ اور ناک میں پانی ڈالے، لیکن نیت بھی تو ہونا وضو کی نیت کر کے ڈالے پھر نہا لے، پھر ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے عبدالحنان کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری دو بیٹیاں ہیں بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بلڈ پریشر کی بیماری ہو، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے بہتر علاج جو ہے نا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ جو بھی بیماری ہو، ہر نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پانی پہ دم کر کے پلایا کرو۔ اگر ایک عورت وزٹ ویزے پہ اپنے خاوند کے پاس جدے آئے
تو پہلے عمرہ کرے یا خاوند، اس کی مرضی ہے، جدے آئیے بغیر احرام خاوند کے پاس رہے، بعد میں عمرہ کرے۔ مجھے طواف کی نیت کرنی یاد نہیں رہی، ایک چکر لگایا، بعد میں یاد آیا، پھر میں نے دوبارہ شروع کر کے 7 چکر کیے، ٹھیک ہو گیا۔ میں اور میری بیوی عمرے پہ آئی ہیں، اگر ہم کمرے میں ہوٹل میں اپنی خواہش پوری کریں ٹھیک ہے، احرام کے بعد کر سکتے ہیں، جب احرام سے فارغ ہو جائیں پھر بالکل حلال ہے۔ میری امی کو نماز میں بھول جاتی ہے، ہم قریب کھڑے ہو کے بتاتے کوئی بات نہیں، بیماری ہے۔ موٹر سائیکل قسطوں پہ لینا جائز ہے، رہن کا گھر لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ میرے ابو پہ جھوٹا مقدمہ ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ میری بیٹی کا نام کنزا ہے، ٹھیک ہے۔ بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند میں کسی حصے میں آگ بھڑکی، اس میں کچھ لوگ بھی فوت ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ مدرسے کی حفاظت فرمائے۔ میں نے احرام باندھتے وقت طائف سے اپنے بال صاف کرنے کے لیے بلیڈ استعمال کیا، لیکن لگ گیا تو کٹ لگ گیا، اس سے خون بند نہیں، میں نے بڑی کوشش کی لیکن خون پھر بھی بند نہیں ہوا صحیح طریقے سے۔ پھر میں نے وضو کیا، عمرہ کر، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، لیکن اس کے بند کرنے کے لیے تو لازمی بات ہے، وہاں طائف میں بھی تو بالکل اسی عمرے والی جگہ پر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اہلال احمر والے چلے جاتے دوائی دے دیتے۔ میں طائف گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، واپسی عمرہ نہیں کیا، دم پڑ جائے گی، یا پھر عمرہ کرو۔ یہ جو سبیل دکانوں سے ملتی ہے کہ لینی چاہیے، اگر غریب ہیں تو لے لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ اسامہ نعیم میرا چھوٹا بھائی گیس حادثے میں فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر عطا فرمائے۔ میں کام کے سلسلے میں کمپنی کے کام 15 دنوں سے جدے میں ہوں، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے دن اور رہنا ہے، کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ عمرہ کرنا چاہو تو جدے سے بھی کر سکتے ہو، لیکن جدے کے ساتھ ہی قریب جگہ ہے جس کا نام ہے الجحفہ، وہ میقات ہے، وہاں سے کرو گے تو میقات کا عمرہ ہو جائے گا۔ میں نے احرام کی حالت میں کعبے کو چوم لیا، آئندہ نہ چوما کریں۔ حافظ منظور احمد کی بہن کی بیٹیاں ہیں، اللہ پاک اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے۔ مجھے اپنے بارے میں گندے خیالات آتے ہیں، اللہ حول پڑھا کرو۔ ہم حنفی مسلک میں نماز جنازہ کی وہی دعا ہے جو سب پڑھتے ہیں، بعض کچھ دعائیں اور بھی ہیں جو بعض ملا کے ساری پڑھتے ہیں، ورنہ یہی دعا کافی ہے جو پڑھی جاتی ہے۔ مکروہ ٹائم میں افضل یہی ہے کہ جنازہ نہ پڑھایا جائے، بعد میں پڑھایا جائے۔ حاجی عبدالقدیر بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم 6 بھائی ہیں، 5 نے شادی کی ہے، ٹیسٹ کبھی ٹھیک آتے ہیں کبھی غلط، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ دعا کیا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میں نے عمرے کا احرام باندھا، بنیان اتارنا بھول گیا، 7 چکر لگا کے نفل پڑے، پھر بنیان نظر آئی اتار دی، تو بہرحال 10-20 ریال خیرات کر دو۔ میرے دوست کے ابو کو میروں کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک ساتھ 2 بہنوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، جمع بین الاختین حرام ہے۔ عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔
اگر بیوی شوہر سے کہے کہ بھئی میں مر جاؤں تو تم دوسری شادی نہ کرنا، اور وہ بھی ایسا کہے، فضول باتیں ہیں، کیوں نہ کرے؟ یعنی گناہ کرتا رہے میرے مرنے کے بعد۔ میری بیوی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ نماز کی نیت میں نماز کا بھی نام لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ ورنہ نیت تو دل میں ہوتی ہے۔ ہم 3 بھائی بعد کے ساتھ ہر جگہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہ جایا کرو، نظر لگ جائے گی، تو نظر کو روکنے کے لیے سورۃ القلم کی آخری آیت جو ہے وہ پڑھ کے دم کیا کریں، نظر نہیں لگے گی۔ عمرے سے واپس پاکستان جاتے ہوئے لوگ پوچھتے ہیں کتنے طواف کیے، بتانے کی کوئی کہو جتنے اللہ نے نصیب کیے ہو گئے۔ تو حرم پاک میں طواف کے دوران 1 گھنٹہ پہلے سب بندی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال کیا کریں، ان کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کعبے کے قریب نماز پڑھیں، تو اسی حساب سے طواف شروع کیا کرو۔ نماز میں سجدے میں جانے کے لیے پہلے ہاتھ رکھیں، پھر گھٹنے رکھیں۔ بعض علماء کے نزدیک پہلے گھٹنے ہیں پھر ہاتھ ہیں۔ عشاء اور عصر کی کوئی فرق نہیں ہے۔ جادو حسد سے بس وہی لا حول پڑھا کریں، اللہ بچائے۔ نماز، حج، عمرے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو جائیں تو سمجھو کہ قبول ہے۔ کشمیر کے مسلمان بہت مشکل میں ہیں، اللہ ان کی قدم قدم پہ مدد فرمائے۔ عورت بیماری یعنی ایام حیض میں حرم کے اندر نہیں بیٹھ سکتی، باہر میدان میں بیٹھ سکتی ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہے، حنبلی حضرات فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو حضور بی بی فاطمہ کو لے کے گئے، تو بیویوں کو لے کے نہیں گئے، تو کس بیوی کو لے جاتے؟ آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ احرام کے لیے احرام باندھا، اس دوران غسل کر لے، احرام اتار، کوئی حرج نہیں۔ اگر عمرہ مکمل نہ کر سکے تو کیا کرے؟ دوبارہ عمرہ کرے، دم بھی ادا کرے۔ جنابت کی حالت میں افضل تو یہ ہے کہ غسل کرو، ورنہ وضو کر کے سو جاؤ۔ ملک الموت جو ہے جب موت کا وقت آتا ہے تو کس شکل میں دکھائی دیتا ہے؟ جب وقت آئے گا پتہ لگ جائے گا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، میں نے کوئی دیکھا ہوا ہے۔ اب یہ بھی کوئی سوال کسی بھی شکل میں ہے، رحمت کے فرشتے رحمت کی شکل میں آئیں گے اور عذاب کے فرشتے عذاب کی شکل میں۔ بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور سے بھی قبر میں سوال و جواب ہوگا، حضور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ہوٹل آیا، احرام اتار دیا، پھر رات کو دوبارہ ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، تو یہ غلط ہے۔ میری شادی کو 26 سال ہو گئے، اولاد نہیں، اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائے۔ میری خالہ فوت ہو چکی ہے، اس نے میرے پاس 25,000 روپے امانتاً برائے علاج رکھے تھے۔ اس کے 2 لڑکے ہیں، وہ ان دونوں سے خوش تھی، بہرحال یہ ان لڑکوں کو دے دیں اگر وہ فوت ہو گئی۔ اتنے رش میں بار بار طواف کریں، ہمت ہو تو ضرور کریں، ورنہ دور دور کریں یا پھر اوپر کریں۔ تبرکاً جنگلے یا دیوار کو چومنا جو ہے یہ منع ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لوگ دلیل پہ، وہ تو نبی کی قمیص تھی،
یہ جعلی نبی نے تو نہیں لگائی، انبیاء کے کپڑوں سے تو تبرک جائز ہے۔ بار بار پیشاب آتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے، کہہ دے حرام ہو مجھ پر، مجھ سے فارغ ہو، تو یہ سب سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر پیشاب کے قطرے شلوار میں بالکل دھونا چاہیے، صفا مروہ بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے۔ طواف کے دوران اشارہ کرنا بھول جائے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ نفلی طواف یا عمرہ کسی عزیز جو فوت ہو گئے ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ بوسہ دینا عورت کے لیے مشکل ہے، وہ دور سے اشارہ کرے وہی بوسے کا ثواب ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں بھائی فوت ہو گئے، چھوٹے بچے بھی ہیں، کمپنی سے ان کا کوئی حساب نہیں ملا۔ پاکستان میں جو انشورنس بنتی ہے 10 لاکھ تک مل سکتی ہے، وہ لے لیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی دیں گے آپ کو۔ سعودی گورنمنٹ سے مطالبہ کریں نا کہ کمپنی نے ہمیں نہیں دیا، وہ دیں گے۔ حجر اسود کا جب صفا دوڑنے کے لیے جائیں تو نامہ استعلام کریں۔ مدینہ شریف سے واپسی میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اس نے بس نہیں روکی، ہم نے بس میں بیٹھے بیٹھے نماز ادا کی، نہیں، دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ جدہ سے واپسی میں عصر اور مغرب کا وقت آئے گا، وہ جہاز میں کیسے ادا؟ اگر جہاز میں کھڑے ہو کے پڑھنے دیں ٹھیک ہے، ورنہ قضا کریں۔ زمزم کا جو کنواں تھا آج اس کی نشانی موجود ہے، موجود ہے۔ مولانا غلام اللہ خان اور مولانا عنایت اللہ، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت کرے۔ طواف وداع عمرے میں نہیں ہوتا، طواف عصر کے بعد ختم ہو تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح اشراق کا فجر کو ختم ہو تو اشراق سے جب سورج اوپر چڑھے پھر پڑھیں۔ اولاد نہیں ہوئی تو وہی ہے، دعا بھی جو میں نے بتائی ہے، رب حب لی من لدنک ذریہ، یہ دعا پڑھا کریں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے سے، سورج طلوع ہونے کے بعد جب زیادہ اونچا جائے پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، غروب ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی پہلی آیات یا آخری آیات جو ہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے اگر پینٹ زیادہ نیچے اونچے کر لیں تو اچھی بات ہے، لیکن نیچے والی پہنا نہ کریں۔ کسی عورت کے نام جائیداد ہے، زمین ہے، خاوند کے نام نہیں ہے، تو اگر اس کی مقامہ عورت جب فوت ہوگی تو اس کی لڑکیوں کا حصہ ہوگا، خاوند کا بھی ہوگا۔ آدمی نے عمرہ کیا، ارکان پورے کیے، سر نہیں مٹایا، بھول گیا، کپڑے پہن لیے، جب یاد آیا پھر کپڑے اتارے اور سر مٹایا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ ایک آدمی ہے سید پتہ نہیں عبد الظاہر، کاروبار کا اللہ کامیاب کرے، اگر کسی نے گناہ کیا اور توبہ کر لی لیکن پھر توڑ بیٹھا، پھر توبہ کرے، دروازہ بند نہیں ہوا ابھی رحمت کا۔ میرا نام میں ٹرالہ چلاتا ہوں، میری 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، آپ کی بیوی اور بہن کی تعزیت کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری بہن اور بچے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بد نظری سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ مکے میں اگر ہم مینا عرفات جائیں پھر عمرہ واجب نہیں ہوتا، طائف جائیں تو واجب ہوتا ہے۔ باقی پانی جانے، تم جانو، اجازت جانے۔ جوانی میں جو نمازیں چھوڑی ہیں پہلے توبہ کرو، پھر قضا پڑھتے رہو۔ بال کاٹنے سے پہلے اوپر والا احرام اتار دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ جس سال کی زکوٰۃ نہیں دی اب پوری دے دو، اس کی بھی اب کی بھی۔
اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کی اجازت کے ساتھ 2 سال کے لیے نوکری پہ باہر جاتا جائز ہے۔ میرے بعد سید حنیف شاہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ 4 امام ہیں، ہم ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، ایک امام کی تقلید کرتے ہیں اس لیے کہ فقہ ان کی مرتب ہے۔ حضور پاک کا نام مجلس میں بار بار آئے، پھر بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ میں نے عمرہ کر لیا، سر نہیں مڑایا، 4 گھنٹے کے بعد کپڑے پہن پھر مڑایا، 10-20 ریال خیرات کر دو۔ حمل کا 8واں مہینہ ہو تو روزہ رکھ سکتی، اگر روزے میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس کو بھی اور بچے کو بھی، پھر رکھ سکتی ہے اور نہ قضا کرے۔ میرا ماموں فوت ہو گیا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی نہ بزرگ ہوں نہ پیر ہوں، میں بیعت نہیں کرتا ہوں، کسی بزرگ سے جا کے بیعت کریں۔ احرام باندھنے کے بعد جسم پہ خوشبو لگائی نیت کرنے سے قبل، پھر ٹھیک ہے، جائز ہے۔ جہاز کے واش روم میں جا کے احرام اتار کے دوبارہ کوئی بات نہیں ہو، نیت کرنے سے پہلے بدن پہ خوشبو لگانا تو سنت ہے۔ بیٹی کا نام ارم ہے، ٹھیک ہے، میرے امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ جموں کشمیر کے مسلمان بہت سارے ناحق جیلوں میں بند ہیں، اللہ ان کی مظلوموں کی مدد کرے اور اللہ ظالموں پہ اپنا عذاب نازل فرمائے۔ امام کی آواز پہنچ رہی ہے، آپ امام کی آواز کی اقتدا کریں گے۔ مکبر تو احتیاط کے لیے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو پھر کیا کریں گے۔ امام کعبہ فاتحہ کے بعد قرات شروع کرنے میں وقفہ رکھتے، بعض لوگ وقت سکتہ کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد میں اگر ہم آئیں نماز کے لیے سلام کر سکتے ہیں، اگر لوگ عبادت کریں تو جو خالی بیٹھے ان کو کر سکتے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو نہ کریں۔ ایک بھائی نے زمین خریدی، تقسیم کے وقت اس کے بقایا بھائی اس کی ذاتی زمین سے بھائی کی زمین سے آپ کا کوئی حق نہیں، آپ کے والد کی زمین میں حق ہے۔ میرے لڑکے کا امتحان ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ عورتیں عمرے کی نیت کر لیں، اس کے بعد جو ہے انہیں جو دوپٹہ ہے وہ بالکل اتار کے مسح کریں گی، اس کے اوپر نہیں کریں گی۔ اگر مرد کا احرام ڈھیلا ہو جائے ٹائٹ کر سکتا ہے، احرام پہ کوئی داغ لگ جائے دھو سکتے ہو۔ دم مکے میں ذبح کر کے غریبوں کو دینی ہے۔ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ ہر سال ہمارے گھر میں کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کے گھر کا حصار کیا کریں۔ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، نقصان ہو تو پھر تیمم کرنا جائز ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی، اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین۔